محنت کا پہلا میدان زراعت ہے، اپنی زراعت پہ محنت کریں۔ اللہ نے جس کو زمین کی نعمت سے نوازا ہے نا، اسے بنجر نہ بنائیے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار کیوں کہتے ہیں زمین کو زندہ کرنا، زمین کو زندہ کرنا؟ زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو زمین کا جو خطہ، جو ٹکڑا تمہیں دیا گیا اس کو کام میں لاؤ۔ فقہا نے لکھا ہے جس آدمی کی زمین ہے، جو مالک ہے، اور وہ اس سے کام نہیں لیتا، فضول بنجر پڑی ہوئی ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اس سے لے کر کسی اور کسان کو، کسی زمیندار کو دے کہ بھئی اس کو، اس سے کاشتکاری کرو، اس پہ کرو کچھ نہ کچھ، وہ اگر نہیں کر رہا تو کرو اس پہ۔ یہ زراعت جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کا پیشہ بھی تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کسان تھے، زراعت تھی۔ انبیاء کی تاریخ میں سب سے مالدار ترین نبی جو گزرے وہ ایوب علیہ السلام گزرے، سب سے مالدار۔ اور کرتے کیا تھے؟ وہ کسان تھے، زمیندار تھے۔ تو زمین، زراعت، یہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا، اس پر محنت کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت، فرمایا جو کسان، کاشتکار اپنی زمین پہ محنت کرتا ہے، اس نیت سے، سوچ سے کہ یہاں سے غلہ پیدا ہوگا، جو بھی ہوگا وہ میں انسانیت کی خدمت اس سے کروں گا، لوگ کھائیں گے اس کو، مفت میں نہیں، بیچیں گے بھی، لیکن لوگ کھائیں گے، یہ بھی ثواب۔ فرمایا کہ اس اپنے کھیت کو کاٹ کر وہ سب لے گیا، پیچھے جگہ جگہ دانے گر جاتے ہیں، کھیتوں میں پڑے ہوتے ہیں دانے چھوٹے چھوٹے، کہیں کہیں جگہوں پہ گر جاتے ہیں۔ فرمایا پرندے جب آئیں گے اس دانے کو چگنے کے لیے، وہ پرندہ جب اس دانے کو چگے گا نا، یہ بھی اس کسان کے حصے میں صدقہ لکھا جائے گا، کہ اس کسان کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کاش کہ اس پر ہم محنت کرتے۔ اللہ نے ہمیں اس ملک کے اندر زراعت کے تمام اسباب دیے تھے، سمندر موجود، میٹھا پانی موجود، صحرا موجود، ہمارے پاس یہ وہ کیا نام ہے، پہاڑ موجود، زمین ایسی اللہ نے دی کہ ہر موسم کا ہر پھل، ہر موسم کا ہر غلہ یہاں پہ اگ سکتا ہے، اگر ہم اس پہ محنت کرتے تو۔ یہ ایک میدان دیا تھا۔